دوستوں، یہ ہے افغانستان جو بہت جلدی پوری دنیا کو حیران کرنے والا ہے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ برسوں سے غریبی، بھوک اور وار میں گھرا ہوا افغانستان ایسا کچھ اچیو کر سکتا ہے۔ افغانستان دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل نہر بنا رہا ہے جو افغانستان کی تقدیر بدل دے گی۔ 285 کلومیٹر لمبی اور 500 فٹ چوڑی اس کینال کا نام ہے کوش ٹیمپا کینال۔ اس نہر کو بنانے کے لیے افغانستان گورنمنٹ نے کسی سے کوئی ایڈ، کوئی ایکوپمنٹ یا کوئی انجینئرز نہیں لیے۔ آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو تقریباً 100 کلومیٹر تک اس نہر کی کھدائی بھی ہو چکی ہے، لیکن افغانستان کو آخر کار اتنی لمبی نہر بنانے کی کیا ضرورت پڑی؟ اور ایکسپرٹس یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ افغانستان کو اکنامکلی ٹرانسفارم کر دے گا؟ آئیے جانتے ہیں ان سب سوالوں کے جوابات پرو انفارمس کی اس ویڈیو میں۔ دوستوں، سب سے پہلے ہم افغانستان کی جغرافی کو سمجھتے ہیں۔ افغانستان ایک مکمل لینڈ لاک کنٹری ہے، مطلب اس کے کسی بھی حصے کے ساتھ کوئی بھی سمندر نہیں لگتا۔ افغانستان کے ایسٹ میں پاکستان ہے، ویسٹرن سائڈ پر ایران ہے، ناردرن سائڈ پر ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان ہے، جبکہ نارتھ ایسٹ میں افغانستان ایک چھوٹا سا بارڈر چائنا کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے۔ تو افغانستان مکمل طور پر دوسرے کنٹریز سے گھرا ہوا ہے۔ افغانستان کی 80% واٹر سپلائی ہندوکش کے برف سے ڈھکے پہاڑوں سے آتی ہے۔ افغانستان میں 4 بڑے دریا ہیں جن سے افغانستان کو پانی ملتا ہے۔ افغانستان کی 40% واٹر سپلائی ہیلمنڈ ریور سے آتی ہے، جو ہندوکش سے شروع ہوتا ہے اور پورے افغانستان کو کراس کرتا ہوا پھر ایران افغان بارڈر پر برانچ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ یہ دریا آج کل ایران اور افغانستان میں ایک پولیٹیکل ٹینشن کا کوز بنا ہوا ہے، کیونکہ افغانستان ریور پر ایک ڈیم بنا رہا ہے اور ایران کے اکارڈنگ اس ڈیم سے ہمون کے سارے ایریا پر بہت برا اثر پڑے گا۔ پھر دوسرے نمبر پہ آتا ہے ہمو ریور، جسے انگریزی میں دا آکسس ریور بھی کہتے ہیں۔ آکسس ریور سینٹرل ایشیا کا سب سے لمبا دریا ہے۔ یہ ناردرن پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے درمیان پامیر ماؤنٹین سے شروع ہوتا ہے اور پھر افغانستان تاجکستان بارڈر سے گزرتا ہوا ترکمانستان میں انٹر ہوتا ہے اور پھر ازبکستان کو کراس کرتے ہوئے ایرل سی میں جا کر گرتا ہے۔ یہی وہ ریور ہے جس پر کوش ٹیمپا کینال بنائی جا رہی ہے، جسے ہم ابھی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ افغانستان کی باقی واٹر سپلائی کابل، ہریرود اور پنچ ریور سے آتی ہے۔ افغانستان دنیا کے ان چند کنٹریز میں سے ہے جس کا 70% ایریا پہاڑوں سے کورڈ ہے۔ افغانستان کے ساؤتھرن ریجن میں ایران اور پاکستان بارڈر کے ساتھ ریگستان ہے، تو بیسکلی کندھار سے نیچے یہ سارا ایریا ڈیزرٹ ہے۔ اب اگر لوگوں کی بات کریں تو افغانستان میں بہت زیادہ ایتھنک ڈویژنز ہیں۔ افغانستان کی ٹوٹل پاپولیشن کا 40% پشتونز ہیں، 27% تاجک ہیں، 9% ہزارہ اور 9% ہی ازبک ہیں، اور پھر باقی ترکمانی اور بلوچ وغیرہ ہیں۔ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو افغانستان سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا کا شاید سب سے امپورٹنٹ کنٹری ہے، کیونکہ یہیں سے مغل، تاتاری، سوری، غزنوی، ابدالی اور خلجیز سب کانٹیننٹ میں آئے۔ اب اگر واپس افغانستان کے واٹر سپلائی پر آئیں تو یہ سارے دریا افغانستان کی واٹر ریکوائرمنٹ کو پورے کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں، اور اسی لیے افغانستان ہمیشہ سے بہت سخت واٹر کرائسس کا شکار رہا ہے۔ لیکن امریکہ افغان وار کے بعد تو اس میں بہت زیادہ شدت آ گئی ہے۔ اصل میں افغانستان کے اس سارے نارتھرن ریجن میں پانی کی بہت کمی ہے، اور اسی کمی کو دور کرنے کے لیے افغانستان گورنمنٹ نے یہ حل سوچا کہ آکسس ریور سے ایک آرٹیفیشل نہر بنائی جائے جو 285 کلومیٹر پر اس سارے نارتھرن ایریا کو پانی سپلائی کرے گی۔ اس کینال کی مدد سے تقریباً 5.5 لاکھ ایکڑ کے اس خشک ریگستان کو بہترین سبزہ دار کھیتوں میں بدلا جائے گا۔ پانی آنے کے بعد یہاں پر گیہوں اور دوسرے کئی اناج اگائے جائیں گے، بلکہ افغان گورنمنٹ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ 2028 تک افغانستان یہاں پر اگائی گئی 50% فصل دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کر رہا ہوگا۔ یہ پروجیکٹ مارچ 2022 میں شروع ہوا اور اس کی انیشل کمپلیشن ڈیٹ تو 2028 تھی، مگر جس برق رفتاری سے اس پر کام ہو رہا ہے، ایکسپرٹ کے مطابق 2025 میں ہی یہ کینال مکمل ہو جائے گی۔ یہ پروجیکٹ اتنی زبردست پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے ویسٹرن انجینئرز اور ایکسپرٹ بھی حیران رہ گئے ہیں۔ اس پروجیکٹ کو 3 فیزز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلے اور دوسرے فیز میں اس سارے روٹ پر کھدائی کی جائے گی اور اب تک 100 کلومیٹر کے ایریا پر کھدائی مکمل ہو چکی ہے۔ اس کی کھدائی کرنے کے لیے 200 لوکل کانٹریکٹرز کو ہائر کیا گیا ہے
اور تقریباً 7,000 بڑے ٹرک سے کام لیا جا رہا ہے اور یہ سارا پروسیس زبردست طریقے سے مینج ہو رہا ہے۔ ٹرکس اور ایکسکیویٹرز لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ایکسکیویٹرز مٹی اٹھا کر ٹرک میں ڈالتا ہے۔ سپروائز کرنے والا انجینئر جب اوکے کرتا ہے تو یہ ٹرک مٹی لے کر نہر کے کناروں پر ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح اس نہر کی کنکریٹ باؤنڈری بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور ایک نیچرل باؤنڈری بن جاتی ہے، ایسی باؤنڈری جس پر کوئی ایڈیشنل خرچہ بھی نہیں ہوتا۔ اس نہر کو کنکریٹ سلیب سے نہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ دونوں سائیڈز کی زمین پر بھی سبزہ اگ سکے گا، اور آلریڈی افغان گورنمنٹ نے اس نہر کے بارڈرز پر پودے اور سبزیاں لگانا شروع کر دیے ہیں۔ یہ کھدائی مکمل ہونے کے بعد یہاں واٹر پمپ کے ذریعے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر سارے کھیتوں تک سپلائی پہنچائی جائے گی۔ ایک اور کمال چیز یہ کی گئی ہے کہ ان کھیتوں میں ٹیوب ویلز کے اوپر سولر پینلز لگائے گئے ہیں تاکہ ان ٹیوب ویلز اور موٹرز کو چلانے کے لیے بجلی کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ اس پروجیکٹ کو لے کر کافی میڈیا پروپیگنڈا بھی کیا گیا تھا، جیسا کہ کئی ویسٹرن ایکسپرٹس نے کہا تھا کہ افغان انجینئرز اتنے کمپیٹنٹ نہیں کہ وہ اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کر سکیں۔ اس طرح ایسی رپورٹس بھی آئیں کہ کانٹریکٹرز کو ٹائم پر پیسے نہیں دیے جا رہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ سب لوکلز تو اس پروجیکٹ سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ سب سے پہلے تو ہزاروں لوگوں کے لیے جابز کریٹ ہوئی ہیں، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر کانٹریکٹرز کو ٹائم پر پیسہ نہ ملتا تو یہ پروجیکٹ اتنی سپیڈ سے آگے بڑھتا ہی نہیں۔ اس پروجیکٹ پر اب تک صرف ایک پرابلم آئی ہے، اور وہ ہے ازبکستان اور ترکمانستان کا اس ریور پر کلیم۔ ان دونوں ممالک نے اس پروجیکٹ پر بہت سے سوالات اٹھائے ہیں کہ کیسے یہ نہر ان دونوں ممالک میں آنے والی واٹر سپلائی کو 50% تک کم کر دے گی۔ افغان گورنمنٹ اور ان دونوں ممالک میں اس مدے پر بات چیت چل رہی ہے۔ طالبان ان دونوں ممالک کو کنونس کر رہے ہیں کہ الماتی ایگریمنٹ آف 1992 کے اکارڈنگ ہمو دریا پر افغانستان کا بھی حق ہے، اور اگر ترکمانستان اپنے فائدے کے لیے اس دریا پر قراقرم کینال بنا سکتا ہے تو افغانستان کیوں نہیں؟ قراقرم کینال دنیا کی سب سے بڑی نہر ہے اور اسے ترکمانستان نے 1988 میں بنایا تھا کہ آکسس ریور سے پانی لے کر قراقرم ڈیزرٹ میں ایریگیشن کی جا سکے۔ اس کینال کی وجہ سے ترکمانستان نے اس پورے ریگستان کو سرسبز کھیتوں میں تبدیل کر دیا، اور ایسا ہی کچھ افغانستان بھی کرنے جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز بھی ہے کہ ازبکستان اور ترکمانستان افغانستان کے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ افغانستان کی تقریباً 80% الیکٹرک سپلائی ان دونوں ممالک سے آتی ہے۔ اسی طرح افغانستان کی ایکسپورٹس کا ایک بہت بڑا حصہ ان دونوں ممالک سے گزر کر جرمنی، نیدرلینڈ، بیلجیم اور آسٹریا جاتا ہے، تو یہ دونوں ممالک اس نہر کے بدلے افغانستان سے کئی اور چیزوں پر مول بھاؤ کریں گے۔ پولیٹیکلی یہ مسئلہ کیسے بھی حل ہو، اکنامیکلی یہ پروجیکٹ افغانستان کے لیے بہت بڑا فائدہ لانے والا ہے۔ افغانستان کو اناج کے لیے کسی دوسرے ملک سے بھیک نہیں لینی پڑے گی۔ چند سالوں میں افغانستان میں بھوک و پیاس کا خاتمہ ہو جائے گا اور افغانستان اناج اگانے میں ایک خود مختار ملک بن جائے گا۔ اب جو ملک پچھلے 40 سالوں سے جنگ کی آگ میں جل رہا ہو، اس کے لیے اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ دوستو، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ افغانستان اب فائنلی اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ پر زور دے، اور جو کچھ پچھلے 40 سالوں میں افغان لوگوں نے برداشت کیا ہے، اب وہ بھی یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہیں بھی تھوڑا سکون ملے۔ دوستو، آپ بھی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔